شہید نکل۔ تو یہ شرک فی الذات کی کچھ بحث تھی جو اس بات پر میں اب مکمل کر کے آگے چل رہا ہوں۔ دوسری نوعیت کا شرک ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کے بارے میں نے اپنی ابتدائی اور تمہیدی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ یہ مسئلہ ذرا باریک ہے، علمی نوعیت کا ہے۔ اس میں پاؤں کے پھسل جانے کا بڑا آسانی سے احتمال ہے۔ اس کی وجہ پہلے سمجھ لیجئے، وجہ یہ ہے، وجہ یوں کہیے کہ وہ ہماری زبان کی تنگ دامانی ہے۔ صفات کے طور پر، ایڈجیکٹوز کے طور پر، ایٹریبیوٹس کے طور پر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ لفظ مشترک ہیں۔ وہی لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، خالق کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کائنات بھی موجود، خدا بھی موجود، میں بھی موجود، آپ بھی موجود، وجود مشترک ہو گیا۔ اللہ کے اندر اور اس کائنات میں اور مجھ میں اور آپ میں ایک وصف مشترک ہے، وجود۔ اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، یہ چوپائے بھی زندہ۔ حیات ایک صفت مشترک ہو گئی ہمارے اور اللہ کے مابین۔ لفظ علم کا استعمال اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے بھی، طالب العلم، اور بلکہ انسانوں میں آپ کو معلوم ہے علامہ بھی ہوتے ہیں۔ اب علامہ جو ہے وہ اس صفت علم کی مبالغے کی شکل، علام ہی بہت مبالغہ ہے، فعال، اس میں تے کا اضافہ مزید جو ہے مبالغے کا رنگ پیدا کرتا ہے۔ علامہ تو علامہ انسان بھی ہے۔ لفظ علیم اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو جتنی صفات ہیں آپ ایک ایک کا آپ ذکر کر لیجئے۔ ارادہ، میرا ارادہ ہے، میں یہ ارادہ کر رہا ہوں، اللہ کا بھی ارادہ ہے، لفظ ارادہ مشترک ہے۔ مشیت، چاہنا، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ بھی چاہتا ہے، یہ چاہت اور مشیت مشترک ہو گئی۔ اسی پر تو حضور نے ٹوکا تھا کہ جب ایک صحابی نے اس طرح بریکٹ کر دیا، ان کی نیت میں معاذ اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ کہیں شرک کا کوئی شائبہ ہو، لیکن یہ کہ گفتگو میں جیسے بات ہوتی ہے ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ یہ جو ایک لنک فوراً قائم ہو گیا، اس پر حضور نے ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت تو اسی کی ہے۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہے، بات سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ صفات کے لیے جتنے الفاظ مستعمل ہیں وہ سب مشترک ہیں خالق اور مخلوق کے مابین، مستعمل ہیں اللہ کے لیے بھی اور مخلوقات کے لیے۔ اس سے سارا وہ فساد پیدا ہوتا ہے، وہ احتمال پیدا ہوتا ہے غلطی کا۔ حالانکہ جب ان الفاظ کا استعمال اللہ کے لیے ہوتا ہے تو ان کا مفہوم بالکل مختلف ہے اس مفہوم سے کہ جس مفہوم میں ان الفاظ کا استعمال مخلوقات کا۔ لفظ مشترک ہے، مفہوم جدا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مفہوم جدا کس معنی میں؟ تین چیزیں اگر پیش نظر نہ رہیں، مد نظر نہ رہیں، مستحضر نہ رہیں ذہن میں، تو شرک کا بلا ارادہ، بلا شعور احتمال پیدا ہو جائے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ اللہ کا وجود بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم۔ جو مخلوقات ہیں یا ما سوی اللہ جو بھی ہے، اس کا وجود بھی حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں تھا۔ قدیم تو میں نے کہا جو بڑے سے بڑے مشرک ہیں انہوں نے بھی تین چیزیں قدیم مانی ہے کہ اللہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور روح بھی قدیم، اور مادہ بھی قدیم۔ کچھ لوگوں نے ذرا رعایت کی ہے، دو کو قدیم مانا ہے کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم۔ توحید کیا ہے کہ قدیم ہستی صرف اللہ، باقی سب حادث، نہیں تھے پھر ہو گئے، یہ ہے حدوث۔ اللہ کا وجود بھی قدیم، صفات بھی قدیم،
ما سوا اللہ یا مخلوقات کا وجود بھی حادث، صفات بھی حادث۔ نمبر 1، اللہ کا وجود بھی ذاتی ہے، کسی اور نے نہیں دیا اس کو، وہ تو از خود ہے، خود بخود ہے، یہ خود بخود، از خود با خود، کوئی اور تو اسے وجود دینے والا نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ نہیں، اس کا علم ہے تو کسی اور نے تو نہیں دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ ما سوا اللہ یا جملہ مخلوقات کا وجود بھی عطائی ہے، اللہ نے دیا تو ہوا، آپ تو نہیں ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، تو یہ قضا اور حیات کس بلا کا نام ہے؟ یہ ارادہ خداوندی، فیصلہ خداوندی، امر خداوندی۔ اس نے چاہا تو ہم ہو گئے، ہمارا وجود اس کا عطا کردہ ہے۔ جب وجود ہی عطا کردہ ہے تو صفات کا کیا کہنا؟ صفات بھی عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ جو صفت بھی ہے اس کی دی ہوئی ہے، میری ذاتی صفت کوئی نہیں، میرا ذاتی وصف کوئی۔ تیسری بات، اللہ کی ذات مطلق، مطلق کے لفظ کو سمجھیے، کوئی لام اور قاف کا مادہ عربی زبان میں آزادی، بے قید ہونا، لا متناہی ہونا۔ طلاق کسے کہتے ہیں؟ جب عورت کو آزاد کر دیا، وہ آپ کے نکاح کے بندھن سے آزاد ہو گئی تو وہ طلاق۔ مطلق، کوئی قید، کوئی لمیٹیشن، کوئی حدود، کوئی حد یا نہایت نہیں ہے، لا متناہی، اس کا وجود بھی لا متناہی، مطلق، انگریزی میں کہیں گے ایبسولوٹ، دی ایبسولوٹ بینگ، لہذا اس کی صفات بھی لا متناہی، بلا حد و نہایت۔ اسی کے لیے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے کل، اس کے دامن میں ہم پناہ لیتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ کل قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کی صفات بھی ایبسولوٹ ہیں، اس کی حدود نہیں ہے، اس میں کہیں لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی نہایت اس کی نہیں ہے، لا متناہی، ایبسولوٹ۔ جبکہ ما سوا اللہ یا مخلوقات کا وجود بھی محدود، صفات بھی محدود۔ یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی لفظ بولا جائے گا بطور وصف یا بطور صفت اللہ کے لیے، تو اس میں تین کانسیپٹ موجود رہیں گے۔ وہ وصف اس کا ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس میں حدوث کا کوئی شائبہ نہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ مطلق اور لا متناہی ہے، اس میں کہیں کوئی حد و نہایت نہیں۔ جبکہ وہی لفظ جب ہم بولیں گے مخلوقات میں سے کسی کے لیے تو یہ تینوں لیمیٹیشنز وہاں ہوں گی، وہ جیسے خود حادث ویسے وہ صفت حادث، جیسے اس کا وجود عطائی ایسے اس کی صفت عطائی، جیسے اس کا وجود محدود ویسے ہی اس کی صفت محدود۔ ان تین چیزوں کو جب ہم بولیں گے مخلوقات کے لیے تو یہ چیزیں مد نظر رہیں تو شرک نہیں ہوگا۔ اس میں سے کسی میں بھی ٹھوکر کھا گئے تو شرک فی صفات کا راستہ کھل۔ یہ ہے اصل بات، بالکل الجبرہ کے فارمولے کی طرح یہ بات ہے۔ اس کو سمجھ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے، بڑے بڑے عقدے کھل جائیں گے۔ یہ وہ کلید ہے کہ جس سے بڑی بڑی جو یہ تالے پڑے ہوئے ہیں ہمارے ہاں عقائد کی بحثوں کے، ان کو آپ کھولتے چلے۔